ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اگر وزن کم کرنا ہے تو روٹی بالکل چھوڑنا ہوگی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ روٹی کھا کر بھی وزن کم کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی مقدار، وقت اور کمبینیشن کو صحیح کر لیں۔ اس ویڈیو میں یہی سب کچھ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ دیسی ڈائٹ پلان کے پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کو کم کرنا ہے، پروٹین اور ہیلدی فیٹ کو انکریز کرنا ہے، دن میں صرف 3 کھانے کھانے ہیں اور تمام سنیکنگ بند کرنی ہے۔ اگر وہ ویڈیو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے بعد اس کو ضرور دیکھ لیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے بھوک سے مرے بغیر 3 کھانوں سے 2 کھانوں پر آنا ہے، کیسے بھوک کو فیڈ بیک کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے کھانوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ کھانوں کی مثالیں بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ رہنمائی چاہتے ہیں تو جلد ہی فیس بک پر میں ایک کوچنگ گروپ شروع کرنے والا ہوں جس میں ابتدا میں انٹری بالکل فری ہوگی۔ آپ اس گروپ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں اسی ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کروں گا۔ کیسے ہم 3 کھانوں کی بجائے 2 کھانوں پر آتے ہیں۔ اگر پہلی ویڈیو کو آپ نے فالو کیا ہے تو دن میں آپ صرف 3 کھانے کھا رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کم ہے اور پروٹین اور ہیلدی فیٹ کی مقدار ان میں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ چینی اور میدے کی بنی ہوئی چیزیں آپ چھوڑ چکے ہیں اور سنیکنگ بھی 0 ہے۔ آپ کا انسولین لیول پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے۔ اب ہم آہستہ آہستہ بریک فاسٹ کو لیٹ کرتے جائیں گے، یعنی اگر آپ پہلے 8 بجے کرتے تھے تو اسے 9 بجے پر لے جائیں، پھر 10 بجے اور پھر 11 بجے پر۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بریک فاسٹ اور لنچ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوں گے کہ آپ کو بریک فاسٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور آپ صرف لنچ اور ڈنر پر رہ لیں گے۔ اب انسولین دن میں 3 کی بجائے صرف 2 بار سپائک ہو رہا ہے، اور رات کے ڈنر سے لے کر اگلے دن لنچ تک 14 سے 18 گھنٹے یہ سپائک ہی نہیں ہو رہا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی فاسٹنگ ونڈو صرف 7-8 گھنٹے ہوتی ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور فیڈنگ ونڈو سارا دن چلتی ہے، یعنی 16-17 آورز۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ جب ہماری فیڈنگ ونڈو کم ہوتی ہے اور فاسٹنگ ونڈو زیادہ ہوتی ہے تو اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں۔ اس کے وزن کم کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں جن کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ اس فاسٹنگ پیریڈ کے دوران آپ کا انسولین لیول نارمل سطح پر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے جسم کو یہ میسج ملتا ہے کہ جمع شدہ چربی کو جلانا شروع کر دو۔ اس سے آپ سوتے ہوئے بھی وزن کم کر رہے ہوتے ہیں۔ انسولین لیول ہمارے جسم کے لیے ایسے ہے جیسے ایئر کنڈیشن کے لیے تھرموسٹیٹ۔ آپ جس طرح تھرموسٹیٹ کو سیٹ کر دیں گے اس کے مطابق ایئر کنڈیشن درجہ حرارت کو کم یا زیادہ کر دے گا۔ انسولین لیول جب ہائی ہوتا ہے تو یہ جسم کے لیے سگنل ہے کہ چربی کی مقدار بڑھاتے جاؤ، لیکن جب ہم دن میں صرف 2 بار کھانا کھا رہے ہیں اور ہماری فاسٹنگ ونڈو بہت بڑی ہے تو اس سے انسولین لیول کم ہو جاتا ہے، جس سے جسم کو یہ سگنل ملتا ہے کہ جمع شدہ چربی کو جلاؤ۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ بھوک کو فیڈ بیک کے طور پر کیسے استعمال کریں گے۔ اگر آپ سٹارٹنگ میں ابھی 3 میل لے رہے ہیں اور اپنے بریک فاسٹ کو آہستہ آہستہ لیٹ کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس سے آپ کو بریک فاسٹ سے پہلے بھوک لگ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلی رات آپ کے ڈنر میں پروٹین اور فیٹ کی مقدار کم تھی، اس لیے نیکسٹ ڈنر میں آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں۔ 2 میلز پر آ جانے کے بعد اگر آپ کو لنچ سے پہلے بھوک لگتی ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کے ڈنر میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ کی مقدار کم ہے، اسے ایڈجسٹ کریں۔ اور اگر آپ کو ڈنر سے پہلے بھوک لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لنچ میں آپ کو پروٹین اور ہیلدی فیٹ کی مقدار بڑھانا ہوگی۔ آئیے اب کچھ کھانوں کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ دیسی گھی میں بنے ہوئے 2 یا 3 انڈے سیلڈ کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ ایک اور بہترین آپشن سبزیوں کے ساتھ 2 یا 3 انڈوں کا آملیٹ ہے، یا آپ فل کریم یوگرٹ
یعنی دہی میں سیڈز اور نٹس ڈال کر بریک فاسٹ کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس یوگرٹ میں شوگر یا ہنی نہ ہو۔ بازار سے جو اکثر پیکجڈ یوگرٹ ملتے ہیں ان میں شوگر یا ہنی ہوتا ہے۔ بریک فاسٹ میں روٹی یا پراٹھے سے بچیں، کیونکہ اتنا ارلی جب آپ کا انسولین سپائک ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت جلد دوبارہ بھوک لگ جائے گی۔ لیکن میں روٹی کو بھولا نہیں ہوں، آپ لنچ اور ڈنر میں ایک ایک روٹی کھا سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے فیس بک پیج کو لائک کریں تو شاید اس سے بھی زیادہ گنجائش آپ کے لیے نکل آئے۔ آپ بریک فاسٹ کے ساتھ بلیک کافی، بلیک ٹی یا گرین ٹی بغیر میٹھے کے پی سکتے ہیں۔ سیریلز اور دوسرے پیکجڈ بریک فاسٹ سے دور رہیں، یہ آپ کا وزن کبھی بھی کم نہیں ہونے دیں گے۔ اب آتے ہیں لنچ اور ڈنر کی طرف کہ ان میں آپ کیا کھا سکتے ہیں۔ تقریباً آدھی پلیٹ میں پروٹین والے فوڈ یعنی چکن، فش، میٹ، پنیر، ایگز یا دالیں ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ آپ سبزی بھی لے سکتے ہیں، لیکن روٹ ویجیٹیبلز جیسے آلو، گاجر، مولی وغیرہ سے بچیں۔ ان کے علاوہ آپ کے کھانے کا بہت اہم حصہ ہیلدی فیٹ ہے۔ اس کے لیے آپ 1 چمچ دیسی گھی کی دالوں یا سبزیوں پر ڈال سکتے ہیں، اولیو آئل کو اپنے سیلڈ پر ڈال سکتے ہیں، یا آپ کچھ نٹس لے سکتے ہیں۔ لنچ اور ڈنر دونوں کے ساتھ آپ ایک ایک روٹی کھا سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ یہ نان نہ ہو، اور بہتر ہے کہ یہ ہول میل فلاور سے بنی ہو۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈائٹ پلان میں ابھی تک ہم نے کیا کچھ سیکھا۔ کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کو کم رکھنا ہے، چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کو بالکل ختم کرنا ہے۔ شروع کے 2 ہفتوں میں صرف 3 میلز کھانے ہیں، کوئی سنیکنگ نہیں کرنی۔ آپ کھانوں کے درمیان سادہ پانی، لیمن واٹر، بلیک ٹی، گرین ٹی یا بلیک کافی بغیر چینی کے لے سکتے ہیں۔ کھانوں میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھانی ہے۔ شروع کے 2 ہفتوں کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ بریک فاسٹ کو لیٹ کرتے جانا ہے، اور جب یہ لنچ کے بالکل قریب آ جائے تو آپ نے صرف لنچ اور ڈنر کرنا ہے، بریک فاسٹ کو بالکل چھوڑ دینا ہے۔ اس سے آپ کی فیڈنگ ونڈو کم ہو جاتی ہے اور فاسٹنگ ونڈو کافی لمبی، جس سے آپ کا انسولین لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا وزن خود بخود گر جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی صحت مند زندگی گزارنے کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہن میں اس ڈائٹ پلان کے متعلق بہت سے سوالات ہوں گے۔ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ رہنمائی کرنے کے لیے فیس بک پر ایک کوچنگ گروپ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شروع میں اس گروپ میں انٹری فری ہوگی اور آپ کو مکمل رہنمائی ملے گی۔ آپ میرے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں۔ جب میں یہ کوچنگ گروپ شروع کروں گا تو ان تمام لوگوں کو جو اس پیج پر مجھے فالو کر رہے ہوں گے ان کو فری انویٹیشن ملے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کاربوہائیڈریٹ پر فوکس کریں گے۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کتنی روٹی کھا سکتے ہیں اور دالوں اور سبزیوں میں کتنا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویٹ لاس کرنے میں سب سے زیادہ مشکل کس چیز میں پیش آ رہی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کو مس نہ کریں۔